جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے۔ اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی۔ کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے۔ عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے۔ جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے، جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا۔ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔